رمضان کے بارے میں کچھ باتیں تو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں. جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے نا، ایک خاص سا ماحول بن جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. آج ہم اسی موضوع پر ایک گہری گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک مذہبی خطاب کا مواد ہے جس میں رمضان سے جڑے ایسے ہی عام سوالات اور غلط فہمیوں پر بات کی گئی ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ان باتوں کی تہہ تک پہنچیں اور اس مہینے کی روحانیت اور عملی احکامات کو بہتر طریقے سے سمجھیں. بالکل، اور یہ گفتگو بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سنی سلائی باتوں سے آگے لے جا کر اصل تصورات کو سمجھنے میں مدد دے گی. ہم ان روحانی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، جیسے آپ نے کہا شیطانوں کا قید ہونا، اور ساتھ ہی ان عملی مسائل کو بھی دیکھیں گے جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں، خاص طور پر روزوں کی قضاء اور فدیہ کے معاملات، جہاں اکثر لوگ تھوڑا الجھن کا شکار رہتے ہیں. چلیں، سب سے مشہور بات سے ہی شروع کرتے ہیں جو مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے تو صحیح بخاری اور مسلم کی مستند احادیث بھی موجود ہیں. لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو رمضان میں بھی لڑائی جھگڑے اور گناہ ہوتے نظر آتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سارے ہی شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یا اس میں کوئی باریکی ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے. ہمارے ماخذ میں اہل علم کی تشریح کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ حدیث میں جن شیاطین کو قید کرنے کی بات ہوئی ہے وہ تمام نہیں ہیں، بلکہ صرف مردۃ الشیاطین ہیں، یعنی بڑے اور جو بہت سرکش شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ ہیں جو بڑے پیمانے پر گمراہی پھیلاتے ہیں اور انسانوں کو بڑے گناہوں پر اکساتے ہیں. اچھا، تو صرف بڑے اور سرکش شیاطین؟ یہ تو بہت بڑی وضاحت ہے. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے موٹے وسوسے ڈالنے والے یا جو ہماری اپنی عادتوں کا حصہ بن چکے ہیں وہ ابھی بھی آزاد ہیں. بالکل، یہی وجہ ہے کہ رمضان میں بھی گناہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہی کہ چھوٹے شیطان اپنا کام کرتے رہتے ہیں. دوسری اور زیادہ اہم وجہ انسان کا اپنا نفس ہے اور اس کی پچھلی عادتیں. سال کے 11 مہینے ہم جن بری عادتوں کو پالتے ہیں وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں گناہ کی طرف دھکیلنے کے لیے کسی باہر کے شیطان کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ رمضان ایک ٹریننگ کیمپ کی طرح ہے جہاں بڑے دشمنوں کو تو قابو کر لیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے اندر کے چھوٹے دشمنوں یعنی اپنے نفس اور اپنی بری عادتوں سے لڑنا سیکھ سکیں؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے. یہ بالکل ایک تربیتی میدان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ماحول کو انتہائی سازگار بنا دیتا ہے، بڑے وسوسوں کا راستہ بند کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح پر پوری توجہ دے سکیں. تو رمضان میں ہونے والے گناہوں کا سارا الزام شیطان پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہوا جا سکتا. اصل جنگ تو اپنے نفس سے ہی ہے. صحیح. اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند. اس کا ایک عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو شخص رمضان میں فوت ہو وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا کیونکہ جہنم تو بند ہے. کیا یہ تصور ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے. ماخذ کے مطابق یہ ایک علامتی اور روحانی کیفیت کا بیان ہے. جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے اسباب اور مواقع کو بہت آسان کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گی کہ دل مساجد کی طرف مائل ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرنا آسان لگتا ہے. یہ ہے جنت کے راستے کا آسان ہونا. اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں، شراب خانے بند ہو جاتے ہیں، بے حیائی کے اڈے بند ہو جاتے ہیں، معاشرے میں مجموعی طور پر ایک حیا کا ماحول پیدا ہوتا ہے. یعنی جہنم کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سزا و جزا کا نظام معطل ہو گیا ہے. اچھا، تو یہ ایک گارنٹی نہیں ہے؟ بالکل نہیں. کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ تو بالآخر اس کے ایمان، عقیدے اور زندگی بھر کے اعمال پر ہی ہوگا. یہ ماحول کی تبدیلی ہے، گارنٹی نہیں. زبردست. اچھا، تو ہم نے سمجھا کہ رمضان کا ماحول نیکیوں کے لیے کتنا سازگار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر کتنا خاص ہے. ایک روایت بہت مشہور ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جی، یہ روایت بہقی اور ابن خزیمہ میں ملتی ہے.
ماخذ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ اس روایت کی سند پر محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، یعنی اسے بہت زیادہ مضبوط نہیں مانا، لیکن اس کا مفہوم اور معنی صحیح مانا جاتا ہے۔ دیگر صحیح احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو کیا اس کا حساب اس طرح ہوگا کہ چونکہ عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملتا ہے، تو رمضان میں 70 کو 10 سے ضرب دے کر فرض کا اجر 700 گنا ہو جائے گا؟ میں نے لوگوں کو اکثر یہ حساب لگاتے سنا ہے۔ یہ حساب کتاب کا طریقہ درست نہیں۔ ہمارے ماخذ میں اہل علم کی رائے بیان کی گئی ہے کہ عربی زبان میں 70، 700 یا 1000 کا عدد اکثر کثرت اور عظمت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گنتی کے لیے نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، اس کا مطلب 1001 مہینے نہیں بلکہ بے انتہا بہتر ہے۔ اسی طرح 70 گنا کا مطلب ہے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اصل نقطہ گنتی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ یہ ہمیں حساب کتاب سے نکال کر اخلاص اور نیت پر توجہ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ بالکل، اصل چیز نیت کا اخلاص اور عمل کا معیار ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے عمل کا اجر 70 گنا بڑھے اور کسی کے اخلاص کی وجہ سے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ بات تو بہت واضح ہو گئی۔ اب اسی اجر سے جڑی ایک عملی بات پر آتے ہیں۔ روزہ دار کو افطار کروانے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افطار کروانے والے کو روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے۔ جی، اور یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اور اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ روزہ دار کے اپنے اجر میں کوئی کمی کیے بغیر، یعنی افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اور اس کے لیے کوئی بڑی دعوت شرط نہیں۔ ماخذ میں اسی حدیث کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ اجر ایک کھجور کھلا کر یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اصول سیدھا ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک روایت حوض کوثر کے بارے میں بھی سننے کو ملتی ہے کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے اسے حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ سننے میں تو بہت ہی زبردست لگتا ہے۔ جی، لیکن ہمارے ماخذ میں اس خاص روایت کی سند کو کمزور یعنی ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ اس کے راویوں کی زنجیر میں کوئی کمزوری ہے اور اسے پکے عقیدے یا فرض حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹھیک کہا میں نے؟ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ ایسی روایات کو فضائل اعمال یا ترغیب کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے ایک یقینی عقیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ پیٹ بھر کر کھلانے کا اجر یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن اسے حوض کوثر سے جوڑنے والی یہ جو ایک خاص روایت ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ چلیں اجر کی بات سے اب گناہوں کی معافی کی طرف آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھیں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پچھلے گناہوں سے کیا مراد ہے؟ کیا سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ اہل سنت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث میں صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی مراد ہے۔ صغیرہ گناہ صرف چھوٹے گناہ؟ یہ تو بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھ لیے تو سارے گناہ معاف، چاہے کسی کا حق مارا ہو یا کوئی بڑا گناہ کیا ہو۔ لیکن یہاں تو واضح ہو گیا کہ کبیرہ گناہوں اور حقوق العباد کے لیے یہ کافی نہیں۔ بالکل، کبیرہ گناہ جیسے شرک، قتل، زنا، سود یا والدین کی نافرمانی، ان کے لیے باقاعدہ توبہ کی شرائط پوری کرنا ضروری ہیں، یعنی گناہ کو چھوڑنا، اس پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی کسی انسان کا حق مارا ہے، تو اس کی معافی کے لیے اس حق کو واپس کرنا یا اس شخص سے معافی مانگنا بھی لازمی ہے۔ رمضان کے روزے اس کا متبادل نہیں ہیں۔ یہ معافی اور اجر کی باتیں تو بہت امید دلاتی ہیں، لیکن زندگی میں ایسے حالات بھی آتے ہیں جب ہم روزہ رکھ ہی نہیں پاتے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ اس صورتحال میں شریعت ہماری رہنمائی کیسے کرتی ہے؟ اس معاملے میں دین نے بہت آسانی رکھی ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ خواتین کے مخصوص ایام یعنی حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔
اگر دن میں کسی بھی وقت یہ حالت شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں، لیکن روزوں کی قضا بعد میں رکھنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی خاتون فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے پاک ہو جائے لیکن غسل کرنے کا وقت نہ ہو تو کیا وہ روزہ رکھے گی؟ جی، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ وہ سحری کر کے روزے کی نیت کر لے اور غسل فجر کی نماز کے لیے بعد میں کر سکتی ہے۔ اس کا روزہ بالکل صحیح ہوگا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ وہ بعض اوقات جنبی حالت میں صبح کرتے، پھر غسل فرماتے اور روزہ مکمل کرتے۔ جب یہ چھوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنے ہوں یعنی قضا کرنی ہو تو اس کی آخری تاریخ کیا ہے؟ اکثر لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ کب تک رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی حضرت عائشہ کا عمل جو صحیح بخاری میں مذکور ہے بہترین رہنمائی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے تھے اور میں انہیں ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتی تھی سوائے شعبان کے، یعنی وہ اپنے قضا روزے اگلے رمضان سے ٹھیک پہلے شعبان کے مہینے میں رکھتی تھیں۔ اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ قضا کے لیے ہمارے پاس تقریباً پورا سال موجود ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ قضا تو زندگی میں کبھی بھی پوری کی جا سکتی ہے، شعبان کی شرط اتنی سخت کیوں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ حضرت عائشہ کا عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگرچہ قضا میں تاخیر کرنا جائز ہے، لیکن اسے اگلے رمضان سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جسے بلا وجہ لٹکانا نہیں چاہیے۔ یہ کوئی سخت شرط نہیں بلکہ بہترین عمل ہے۔ اب ایک زیادہ پیچیدہ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے صرف سستی کی وجہ سے اگلے رمضان تک قضا نہ رکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر اتنی تاخیر کی تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اس صورت میں ہمارے ماخذ کے مطابق صحابہ مثلاً حضرت ابن عباس اور ابن عمر جیسے جلیل القدر فقہا کے فتاوی کی روشنی میں اس پر قضا بھی لازم ہے اور تاخیر کے جرمانے کے طور پر ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا یعنی فدیہ بھی لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعی مجبور ہو، فرض کریں ایک خاتون ہے، رمضان میں حمل کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکیں، پھر بچے کی پیدائش ہوئی اور پورا سال دودھ پلانے کی وجہ سے وہ اتنی کمزور رہیں کہ قضا روزے رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ڈاکٹر نے بھی منع کیا اور دیکھتے دیکھتے اگلا رمضان آ گیا۔ اب وہ کیا کریں؟ یہ تو بہت سے لوگوں کا حقیقی مسئلہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور عملی صورتحال ہے اور یہاں شریعت کی خوبصورتی اور آسانی سامنے آتی ہے۔ قرآن کا اصول ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب کسی شخص کو بیماری، حمل یا دودھ پلانے جیسے مسلسل عذر کی وجہ سے قضا کا عملی موقع ہی نہ ملے تو اس کا حکم دائمی مریض اور بہت بوڑھے شخص جیسا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک دن کی بھی گنجائش کو نہیں ملی تو ان پر پچھلے سال کے روزوں کی قضا نہیں صرف فدیہ ہوگا۔ یہ تو بہت بڑی آسانی ہے۔ بالکل۔ ایسی صورت میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اس پر سے قضا ساقط ہو جاتی ہے اور اسے صرف ہر چھوٹے ہوئے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عذر وقتی نہیں رہا بلکہ ایک سال تک مسلسل رہا۔ شریعت کا حکم حقیقی قدرت اور استطاعت پر ہوتا ہے، فرضی امکان پر نہیں۔ چونکہ اسے قضا کا حقیقی موقع ہی نہیں ملا، اس لیے اس سے قضا کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ آج کی اس گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی ترقی کا ایک مکمل نظام ہے جس میں ہر انسان کی حالت کا خیال رکھا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے مشہور عقائد جیسے شیاطین کا قید ہونا کے پیچھے کتنے گہرے مفاہیم ہیں، اور عملی احکامات خاص طور پر قضا اور فدیہ کے مسائل میں کتنی وسعت اور آسانی موجود ہے۔ بالکل۔ اور یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ماخذ کے اختتام پر ایک دعا کا ذکر ہے جس میں یہ مانگا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں صحابہ کی سمجھ کے مطابق دین سمجھنے کی توفیق دے اور خود ساختہ باتوں سے بچا۔ یہ دعا ہم سب کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہماری عبادت اور مذہبی معمولات کی بنیاد علم اور مستند فہم پر ہے یا صرف سنی سنائی باتوں، ثقافتی روایات اور ذاتی تشریحات پر؟ رمضان اس خود احتسابی کا بہترین موقع ہے۔